بہت ہی اچھے انداز میں خطاب سماعت کی. ماشاءاللہ ایسے خطاب کی ضرورت ہے ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. اگر اس طرح کے خطاب ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نہ صحیح تو تھوڑا بدلاؤ انشاءاللہ آئے گا. اور اس طرح کے خطاب ہونے چاہیے. ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے تھے, بہت ہی اچھے انداز میں خطاب کیے اور سلسلہ مزاج کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا. اور اسی طرح کا خطاب ہمیں اور آپ کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کے خطاب ہو تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور انقلاب کون پیدا کر سکتا ہے؟ ہمیں اور آپ ہی پیدا کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ علم کیا ہے, علم کسے کہتے ہیں. اور آج جو ان کا موضوع تھا کہ شادی کیا ہے اور شادی کیسے ہونی چاہیے اور یہ جو دہیج ہے وہ کیسے ختم ہو, یہ ساری چیزیں ان سے ابھی آپ نے سماعت کی کہ ایک عالم کی اہمیت کیا ہوتی ہے, ایک علم والے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, ان سے ابھی آپ نے سماعت کی. حضرات آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, اپنے دل میں یہ ٹھان لیے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو مدارس میں بھیجتے ہیں تو ہمارے بچے مدارس میں جائیں گے ہی, لیکن قرآن پاک وہیں تک محدود ہو جائیں گے. اے مسلمانوں, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے, یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو انسان زندگی بھر تک پڑھتا رہتا ہے, کبھی تک وہ ختم نہیں ہوگا. حضرات قرآن پاک پڑھنا بھی قرآن پاک پڑھنا یہ ثواب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. اور اللہ اس کے رسول نے کیا پیغام دیا ہمیں, اور ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی چاہیے. حضرات اگر اس طرح کی اسلامی گفتگو ہو تو ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب ہی انقلاب آ سکتا ہے. حضرات ابھی جو آپ نے بہتر انداز میں خطاب سماعت کیا, شاعر کہتا ہے کہ تشدد ظلم اور نفرتوں کے عادی ہو نہیں سکتے. کہتے سبحان اللہ, کہ تشدد ظلم اور نفرتوں کے عادی ہو نہیں سکتے, نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے. کہ تشدد ظلم اور نفرتوں کے عادی ہو نہیں سکتے, نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے. ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے, لیکن ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے, ہمارے قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے. حضرات انسان تو یہی سوچتا ہے کہ ہمارے بچے مدارس میں جائیں گے, آگے جا کر وہ کیا بن سکتا ہے, کچھ نہیں بن سکتا ہے. بس ایک مولانا بنے گا, ایک عالم بنے گا, وہیں تک وہ محدود ہو جائے گا. ڈاکٹر نہیں بنے گا, انجینئر نہیں بنے گا, پروفیسر نہیں بنے گا. اے مسلمانوں, ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دو, بلکہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم ہی دو, تاکہ دنیا میں جینے کے لیے بھی اسے کوئی دقت محسوس نہ ہو, اور دنیا سے جانے کے لیے بھی آخرت میں اس کے لیے کچھ ذریعہ نجات ہو. حضرات انسان کو سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے, ہمارے بال بچے ہیں, یہ بھی اسی طرح زندگی کاٹ کر چلے جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم ابھی آپ دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, ہمارے سماج کے اندر کوئی بھی ایک عالم ایسا نہیں ہے جو کچھ ہمارے اور آپ کی اصلاح کر سکے, ہمارے اور آپ کو سمجھا سکے. ابھی تک نہیں ہے. پہلے تھا ایک دور تھا کہ مدارس نہیں مدارس, اور ابھی میں نے جن کی بدولت پڑھا ہے, میں نے پڑھ کر پڑھایا بھی ہے, یہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ہے. ان کی محنت سے میں نے آج تک یہاں پہنچا ہے اور بہت کچھ کیا, یہ ان کی بدولت ہے. یہ میرے استاد مکرم ناصر نصرت کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم صاحب کی ہے. حضرات ہمارے گاؤں میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں لوگ کہ مولانا عبدالرحیم صاحب ہے, لیکن ان کو بس کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن ہمارا اور آپ کی سوچ ایک ایسی بن چکی ہے, لیکن آپ اپنی سوچ کو بدلیں کہ یہی وہ عالم ہیں جن کے ذریعے بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھے, لڑکی ہو لڑکے ہو, بہت سارے قرآن پاک پڑھے, اور بہت سارے لوگ جو آج ایک عالم بھی بنے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے اپنے اخلاق کردار اپنا بنائے ہوئے ہیں.
تو حضرات ہم اور آپ ایسی سوچ نہ رکھیں، بلکہ ہمارے علماء، ہمارے مفتی، ہمارے علماء کرام یہ نہیں کہتے کہ آپ مدارس میں بھیجیں، بلکہ مدارس میں بھیجیے، اور آپ یہ بھی سوچئے کہ مدارس میں ہم بھیجتے ہیں کم سے کم وہ قرآن پاک کو پڑھے، دین کیا ہے، دین کیا پیغام دیتا ہے، یہ بھی تو سیکھے۔ حضرات اب آپ کے بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب آپ کے سامنے مدعو کرنے جا رہا ہوں، جن سے میرے مراد شیخ اہل سنت مدارس خیر الانام واصف سراخان مصطفیٰ حضرت محمود تابش جیائی ہے۔ آئیے ان کا استقبالیہ بس میں اس قدر کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ سارے لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ کہ شہید کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے، کہ شہید کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے، یہ کوئی آنکھ والا دیکھ کر بولے تو حیرت کیا، وہ اندھا بھی بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے، کہ شہید کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے، یہ کوئی آنکھ والا دیکھ کر بولے تو حیرت کیا، وہ اندھا بھی بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے، کہ ہو مسلمان تو مسلمان سے رشتہ جوڑو، کہ ہو مسلمان تو مسلمان سے رشتہ جوڑو، اہل ایمان ہو تو ایمان سے رشتہ جوڑو، اور گانا گانے سے کچھ فائدہ ہونے کا نہیں، اپنی آواز کو قرآن سے رشتہ جوڑو۔